الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ہر قسم کی تعریف جو کوئی بھی ممکن ہے
وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم سب حسب توفیق اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس حمد کے بیان کرنے میں اسی کی مدد کے خواستگار ہیں، اور اس حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور ہم سب پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی شامتوں سے۔ جس کسی کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیں، پھر بھری کائنات میں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ اپنی مشیت کے تحت گمراہی کے راستے پر جانے دیں، پھر بھری کائنات میں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں سوائے اللہ کے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور ساتھی نہیں۔ اور ہم سب اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر، حق کے ساتھ بھیجا قیامت سے پہلے پہلے۔ پھر جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پس یقیناً اس نے راہ پالی اور ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی راہ اختیار کی، پس یقیناً وہ بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ ایسا شخص کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کا ذرہ بھر نقصان نہیں کر سکتا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے جو ہم سب کا پالنے والا اور ہمارا مالک ہے، کہ وہ ہم سب کو ایسا بنا دے جو اس کی اطاعت کرنے والا ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے زندگی گزارنے والا ہو اور اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہو۔ اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں
سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی وجہ سے اس دنیا میں ہیں اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کے بیان کے بعد یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ اس بھری کائنات میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور کائنات میں سب سے بہترین ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دنیا کائنات میں وہ ہیں جو دین کے اندر نئے بنا لیے جائیں۔ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا بنا لیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کو لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور ہم سب پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی جو بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کی ہر قسم کی کارروائیوں سے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غار والے اور کتبے والے وہ محض ہماری نشانی میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت جب وہ غار کی طرف آ گئے، وہ نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے کام کے بارے میں، ہمارے معاملے کے بارے میں بہترین رہنمائی عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے ہمارے مسلمانوں کے احوال اور امت کی زبوں حالی کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی رہنمائی کے حوالے سے رکھی تھی۔ جو اس نہج پر آگے بڑھی اور یہ نتیجہ نکلا کہ یہ دنیا میں جو بگاڑ ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رحمتیں تو ہر اہل ایمان پر اور تمام اہل ایمان پر مجموعی طور پر وہ ہر وقت نچھاور ہونے کو تیار ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں، اور ہم ایمان کی اور عمل کی وہ سطح پیش کرنے سے قاصر ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہوتی۔ وہ اسلام، وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہدایت اور دین حق دے کر اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ ادیان عالم پر غالب ہو جائے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہماری داستان ساری کی ساری مغلوبیت کی داستان۔ میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے سے وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ غلبہ عطا فرمایا ہے کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ لیکن موجودہ حالات میں کوئی بھی پہلو دیکھ لیجئے تو ہر پہلو سے ہم اپنے آپ کو مغلوب پاتے ہیں، مغلوب تصور کرتے ہیں۔
اور یہ دن جو ہمیں دیکھنا پڑا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس پر تبصرہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ صرف یہ نہیں کہ سیاسی صورتحال بدلی ہے، صرف یہ نہیں ہوا کہ سیاسی غلبے اور مغلوبیت کی صورت جو ہے وہ انقلاب کی شکل اختیار کر گئی ہے، بلکہ پوری کائنات کا نظام بگڑ گیا ہے۔ سمندر، درخت، پہاڑ اور بادل اور سورج اور چاند اور ستارے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ پڑھ نماز استسقاء اللہ سے دعائیں کرتے ہیں بارش ہو جائے۔ اللہ، پورے میڈیا پر ایک ہاہاکار ہوتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، فلاں مر گیا بھوک سے، پیاس سے، حالات خراب ہو گئے۔ پھر جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہی ہاہاکار ہوتی ہے کہ ڈوب گیا بارش سے، مر گیا بارش سے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہے، نہیں ہوتی تو وہ نقصان دہ ہے۔ حالانکہ جب نہیں ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے، اور جب ہوتی ہے تو وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ اللہ نے بارشیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی۔ یہ جب بارشیں نہیں ہوتی، خشک موسم تمہارے فائدے کے لیے بنائے۔ یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام تمہارے فائدے کے لیے بنایا، یہ سمندر تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، لیکن سب بگڑ چکے۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی گزشتہ جمعے میں، کہ یہ اگر ہم واپس لوٹانا چاہتے ہیں، وہ سیاسی مغلوبیت ہو یا قدرتی آفات سے ہماری مغلوبیت ہو، ہمارے گھر کے مسائل سے ہماری مغلوبیت ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ مغلوبیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ترجیح بنانا چھوڑ دیا۔ دین ہماری ترجیح نہیں رہا۔ ہم اپنی زندگی، ہم اپنی اولادیں، ہم اپنا پیسہ، ہم اپنا مال و دولت ہم دین کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر دین پر ہم اپنی زندگیاں لگاتے، اگر دین کو ہم ترجیح بناتے تو یہ حالات کبھی نہ ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ قرآن کی وہ آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اگر قومیں، یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایمان کی روش اختیار کرتے، تقوی والی زندگی اختیار کرتے، دین ان کی ترجیح ہوتا، ایمان والی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ان کے حالات ہیں تو وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گزشتہ حکومت ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے موجودہ حکومت ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے جی باہر والے ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے اندر والے ذمہ دار ہیں۔ او بھائی تم اپنے اندر دیکھو، تم ذمہ دار، ہمارا اپنا اندر ذمہ دار ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم اپنا دیکھو، ایمان والی زندگی گزار رہے ہو؟ ایمان تمہاری ترجیح ہے؟ تقوی تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، زمین اپنے خزانے کھول دے گی۔ لیکن ہوا ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اپنے معاملات تو تم درست نہیں کرتے، لوگوں کو الزام دیتے ہو کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے بھی یہی بات فرمائی کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگوں نے جھوٹا کردار پیش کیا، قول و فعل میں بھی تضاد، دعوے اور عمل کے اندر بھی تضاد، کہنے کو ہم سارے مسلمان، کہنے کو ہم سارے اللہ والے،
کہنے کو ہم سارے اسلام پر مر مٹنے والے، اسلام پر مر مٹنے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ تیار ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمل کرنا مشکل ہے، مر مٹنا آسان ہے۔ مر مٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ آپ زندگی گزاریں، اسلام کے لیے روز مرنا پڑتا ہے، روز جینا پڑتا ہے، اپنی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ شب و روز کے معمولات دین کو ترجیح بنا کے، ایمان کو ترجیح بنا کے گزارنے پڑتے ہیں، پھر جا کے آپ کو اس سے کچھ رزلٹ ملتا ہے، وگرنہ اسلام پر عمل نہیں کرنا، سنت پر عمل نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمارے کردار کا تعلق نہیں، امتی ہیں، صرف نام کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور کافر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کبھی نماز کے قریب نہیں گیا، جس نے کبھی اپنے معاملات میں دیانتداری نہیں دکھائی، کبھی اپنے معاملات میں ایمان کو بنیاد نہیں بنایا، کبھی اپنے ایمان کو بچانے کی اپنے معاشرے میں کوشش ہی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایمان کو بچانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس کو ترجیح نہیں بنایا، لیکن اسلام پہ اور ناموس رسالت پہ مر مٹنے کے لیے ہر شخص تیار۔ کمی ہے کیا دنیا میں ان مسلمانوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ مر مٹے؟ کمی ہے؟ ہر شخص سعادت محسوس کرتا، کسی بدعمال سے بدعمال شخص کو پکڑ کے، جس کے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو، اس کو بھی بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وہ بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہمارا تعلق ہے، یہ ہماری جذباتیت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ گئے کہ بھائی میری ناموس کا تعلق میرے دین پر عمل کرنے سے ہے، میری ناموس کا تعلق میری سنت پر عمل کرنے سے ہے، میری ناموس کا تعلق میری لائی ہوئی ہدایت پر زندگی کی گزارنے سے ہے۔ اگر تم میری لائی ہوئی ہدایت پر زندگی گزارو گے، میری ناموس کا تحفظ اس طرح ہو۔ وگرنہ وہ جو معاملہ ہے کہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی گستاخی کرتا رہا اور قیامت تک گستاخی کرتا رہے گا، اس کے لیے اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی۔ انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آپ کی حیات طیبہ میں کرے یا بعد میں کرے، آپ کی موجودگی میں کرے یا بعد میں کرے، ان کے ساتھ نمٹنا ہمارا کام ہے، اللہ ان کو کافی ہے۔ واللہ یحسمک من الناس، لوگوں کی جتنی بھی بکواسیں ہیں، جتنی ہرزہ سرائیاں ہیں، ساری دنیا کے کافر مل جائیں، جڑ جائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ حفاظت کرنے والا۔ امتیوں، مسئلہ تمہارا ہے، اپنی فکر کرو، کہیں ناموس رسالت میں ہم تو کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے، ہم نے تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں گستاخی نہیں کی، ہم سے تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ، واپس آ جائیں تو بات بچ سکتی ہے۔ حالات خراب ہیں۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، یعنی قرآن نے تو کہہ دیا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جھوٹے نکلے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اور جو اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو الزام دیتا پھرے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ او بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، میرے کرتوت، میرے اپنے اعمال، میرا اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوا ہے، میرا تعلق دین کے ساتھ کمزور ہوا ہے، ایمان میری زندگی کی ترجیح نہیں رہا۔ اگر ایمان میری زندگی میں ترجیح ہوتا، ترجیح کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا، جب آپ کسی ایک چیز کو ترجیح دے دیتے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز لٹ جائے، لٹتی ہے تو سب کچھ لٹ جائے۔
جو ترجیح ہے وہ کبھی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر ایمان ہمارا ترجیح ہوتا، ہم نے مہاجرین کو نہیں دیکھا جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، کیا بچا کے لائے تھے؟ سوائے ایمان کے کچھ نہیں بچا کے لائے تھے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بھی نگاہ نہیں پڑی، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، بچایا تو صرف ایمان بچایا. ہمیں 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام پر بھی نگاہ نہیں پڑی، جنہوں نے ساری زندگی صرف ایمان بچانے کی تبلیغ کی. سب کچھ لٹ جائے، ایمان بچ جائے تو سمجھ لیجئے سب کچھ بچ گیا. ہم نے یہی تو نہیں کیا. اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ اس لیے چکھایا ہے کہ شاید اس جھٹکے سے ہی واپس آ جائیں، شاید یہ جھٹکا سہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ہو، سیاسی مغلوبیت کے حوالے سے ہو، اندرونی طور پر جو خلفشار ہے، اندرونی طور پر جو لوگوں کی معاشی حالت خراب ہے، جو لوگ اپنے آپ کو پسا ہوا محسوس کرتے ہیں، شاید ان جھٹکوں سے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی دین ترجیح ہوتا ہے، ایمان ترجیح ہوتا ہے، مسلمان اور اہل ایمان کی کوئی اور چیز ترجیح نہیں ہوتی. اگر یہ سمجھ آ جائی لعلہم یرجعون، اللہ نے تو جھٹکا اس لیے لگایا تھا شاید اب واپس آ جائیں، لیکن ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہاری ترجیحات بدلتی ہیں نا، کاروباری آدمی کی ترجیح اپنا کاروبار ہے، ذمہ دار آدمی کی ترجیح اپنا ذمہ دارہ ہے، جس کو جو آ رہا ہے بس وہ اسی. بھئی اللہ نے اتنی شاندار مخلوق فکر و شعور دے کر، شعور حیات دے کر، حیوانات سے ممتاز کر کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بنا کے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بنا کے، یہ اتنی شاندار مخلوق جس کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ صرف اس لیے پیدا کی تھی کہ یہ کماتا رہے، کھاتا رہے اور مر جائے، بس یہ اس لیے پیدا کی تھی. اگر کھانا، کمانا اور مر جانا ہی زندگی ہوتا تو اس کے لیے حیوانات کافی نہیں تھے. کسی بڑے مقصد سے پیدا ہونے والی مخلوق جس کو اللہ نے تکریم دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کی حالت یہ ہے کہ بس کماتا ہے، کھاتا ہے، زندگی کی یہی ترجیح ہے. کہاں سے آئے، کہاں سے نہ آئے. بلکہ قرب قیامت تو یہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت تو انسان ایسے ہو جائیں گے، لیاتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام، کہ قرب قیامت ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ لوگ بس یہ دیکھیں گے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں. یہ پرواہ ختم ہو گئی، کہاں سے، بس آنا چاہیے. یہ زندگی ہے. اگر یہی زندگی ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جو دین کے لیے سٹرگل تھی، جو دین کو ترجیح بنا کے مر مٹنے کا ایک راستہ تھا، وہ تم نے چھوڑ دیا. فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. لا ينزعہ، جس نے مسلط کی ہے وہ کبھی واپس نہیں ہٹائے گا. حتی ترجعوا دینکم، جب تک تم اپنی دین کو ترجیح نہیں بناؤ. اللہ اکبر. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ دشمن ہماری صفوں میں گھس کے ہمارا نقصان تو کر سکتا ہے، کہیں وہ باہر کھڑے ہو کے نقصان نہیں کر سکتا. وہ چاہے
کتابیں لکھے، چاہے وہ زبانی بکواس کرے، چاہے وہ عملی طور پر جو مرضی کرے، اگر ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، اگر ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ مضبوط ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو کچھ نہیں ہونے والا، بشرطے کہ ہم ناموس سے جڑے ہوں. ہوا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تازہ کر لیجئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی فرطکم علی الحوض، میرے امتیوں غور سے سن لو، میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں. ناموس رسالت پر جلوس نکالنے والو، نبی رحمت کا یہ فرمان غور سے سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناموس کی دہائی اس بات سے نہیں دے رہے کہ کافر بکواس کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ دشمن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ انا کفیناک المستہزئین، اللہ کافی ہے ان کا جواب دینے کے لیے. واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں کے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے ذمہ داری اللہ نے لی ہے. مسئلہ تمہارا ہے امتیوں جنہوں نے امتی ہونے کا دعویٰ کیا. الا انی فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پہ نبی رحمت کے ہاتھوں سے جام پینے کی امید رکھنے والو، امتیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں. غور سے سن لو، خبردار ہو کے سن لو، تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پر جا رہا ہوں. فرط عربی زبان میں اس پیش رو کو کہتے ہیں جو قافلہ چلنے سے پہلے جاتا ہے، قافلے کے انتظامات کرتا ہے، اس کو راستہ بھی بتاتا ہے، اس کے پڑاؤ کے انتظامات، کہاں وہ قافلہ پڑاؤ کرے گا، کہاں سے لکڑیاں لے گا، کہاں سے پانی لے گا، اس کے سارے انتظامات کو دیکھنے کے لیے جو پہلے جاتا ہے وہ عربی میں اس کو فرط کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں سے فرما رہے ہیں، امتیوں میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں. انظرکم، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، جو اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلام پر عمل کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. کیسے امتی ہیں ہم؟ فرمایا میں وہاں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں جا کے تمہارا انتظار کروں گا. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب زیادہ تعداد میں آؤ گے میں تمہاری زیادہ تعداد پر، کثرت پر، دوسری امتوں پر فخر کروں، زیادہ آئے. اللہ. اور پھر جب یہاں پہنچتا ہوں میں اس حدیث کو جب بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ دوسری حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلدی سے اس کو مکمل کر لیتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروہ کے گروہ میری طرف آ رہے ہوں گے حوض کوثر پہ پانی پینے. ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کے گروہ ہیں، میری امت ہے؟ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں وہی ہوں گی، آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ میری امت ہے؟ فرمایا جو میری امت ہوگی ان کی ایک نشانی ہوگی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ. اللہ. غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے ہر بندے کے 5 اعضاء روشن ہوں گے قیامت والے دن. وہ 5 اعضاء جو وضو کے وقت دھلتے تھے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. یہ مجھے جب بھی میں اپنی امت کو دیکھوں گا تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے. میری امت گویا 5 کلین ہوگی اور یہ دور سے پتہ چل جائے گا یہ میری امت ہے. اللہ اکبر. لہذا سمجھ لیجئے جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا اس کے 5 وقت اعضاء وضو دھلتے نہیں ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے خارج ہو گئے. رہ گئے وہ
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. فرمایا ایک گروہ آئے گا, ان کو روک لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے, میں کہوں گا میری امت ہے, آنے دو. کیوں کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں نشانی تو ہوگی, نماز تو پڑھتے ہوں گے, وہ نشانی ہوگی تو آپ پہچانیں گے. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی, یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں. پھر یہ فرشتے درمیان میں پردہ کریں گے, وہ کہیں گے نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے, میں کہوں گا میری امت ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان کو روک لیا جائے گا. جب میں جھگڑا کروں گا تو فرشتے مجھے بتائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے حبیب, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم نہیں ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کچھ نیا پیدا کر لیا تھا. یہ آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے تھے, انہوں نے کچھ نئی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر لی تھی, دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا. فرمایا میں جب یہ سنوں گا تو میں کہہ دوں گا سحقن سحقن, ان کو دور لے جاؤ, ان کو دور لے جاؤ, ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اب آپ اس حدیث کو مکمل کر لیجئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناموس کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ الا انی فرطکم علی الحوض. غور سے سنو امتیوں, میں تمہارا فرط بن کے, پیش رو بن کے, تمہارے لیے پیالے سیدھے کرنے کے لیے حوض کوثر پر جا رہا ہوں. انظرکم, میں تمہارا انتظار کروں گا. امتیوں, ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے تو یہاں کرو. وانی مکاثر بکم الامم, میں تمہارا انتظار کروں گا اور دوسری امتوں پر فخر کروں گا. فلا تسودوا بوجہی, دیکھنا قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر دینا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناموس کی دہائی آپ سے دے رہے ہیں, امتیوں سے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حفاظت, ایمان کو ترجیح بنا لیں. اگر ایمان کو ترجیح نہیں بنایا, ابھی بھی وقت ہے, لعلہم یرجعون, ابھی بھی وقت ہے کہ زندگی ایمان کی بنیاد پر ترتیب دے لو. میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. وقت باقی نہیں ہے, یہ ان نوجوانوں کی داستان ہے جنہوں نے ایمان کو ترجیح بنایا تھا. انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط صحت اور بشرط توفیق الہی اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ایمان ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.